ہمارے لیے گائیڈنگ لائٹ ہوں. سو دیکھیں ون تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی سیڈ از کہ جب بھی آپ دین کی بات کرتے ہیں نا تو ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ بات اسلام میں ہے یا نہیں ہے, کوئی بھی بات ہو اسلام میں ہے یا نہیں ہے, تو ہم لوگ بیسکلی اس کو سورس کر رہے ہوتے ہیں, یا تو قرآن کو کر رہے ہوتے ہیں, یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوتھینٹک احادیث ہیں ان کو سورس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ ہماری امت کا اجماع بھی ہے کہ واقعی میں ہمارے دین کے جو بنیادی سورسز ہیں وہ قرآن و سنت ہے یا قرآن و حدیث ہے, جس کو ہم جو ہے مطلب استعمال کرتے ہیں. تو ٹیکنیکلی قرآن کی اگر ایک واضح آیت ہے نا, اس کو جھٹلانے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اگر کوئی قرآن کی واضح آیت ہے, آپ کہہ رہے ہو جی میں نہیں مانتا, تو یہ بڑی ڈینجرس بات ہے قرآن کی آیت کا انکار کرنا. اسی طرح سے ایک صحیح حدیث ہے, بالکل اوتھینٹک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب کہہ رہے ہیں یہ اوتھینٹکلی نیریٹڈ ہے, یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے, آپ نے یہ حکم دیا, اس کے بعد کوئی بندہ کہ نہیں جی میں نہیں مانتا, یہ پھر غلط بات ہے. دیٹس ناٹ اوکے. سو ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت میں نہیں مانتا کیونکہ میں یعنی اس کو عمل نہیں کر پا رہا, یا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے اس پہ عمل کرنا, یا میرے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آپ اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتے انلیس کہ آپ کوئی ایسے ریزنز لے کے آتے ہو کہ بھی حدیث کی سند میں پرابلم ہے, حدیث کے اندر کوئی ایسا کوئی چیز آپ کو کہہ رہے ہو کہ جی یہ بہت ضعیف حدیث آپ نے کوٹ کیا, یا بڑی موضوع حدیث ہے جس کو ہم فیبریکیٹڈ حدیث کہتے ہیں, یہ فیبریکیٹڈ ہے, اس کا ایویڈنس آپ لے کے آؤ, تو پھر تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بیکاز یہ جو حدیث کے اوتھینٹک ہونے کی جو شرائط ہیں اس پہ پورا نہیں اتر رہی. لیکن اگر کوئی آیت قرآن سے آ رہی ہے اور ایک ایسی حدیث ہے جو کہ 100% وداؤٹ اے ڈاؤٹ اوتھینٹکلی رپورٹڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم اس کو کس بیس پہ انکار کریں. میں اس میں نا 2 پرسپیکٹیوز دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث ایز سورس آف ریولیشن اس کو ہی ڈاؤٹ فل بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو مطلب انکار کی سائڈ پہ جایا جاتا ہے کہ اس کو ایز سورس تسلیم ہی نہ کیا جائے, نمبر 1. اور نمبر 2, قرآن کی ہی اگر صرف بات کریں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا ایسا واقعی ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے جو دین تھا اور ایک جو انڈرسٹینڈنگ چلی آ رہی ہے, بیکاز وی نیڈ ٹو بلیو, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ صرف سورس نہیں آ رہا 1400 سال پہلے سے, بلکہ فہم بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں کوئی ایک ایسا شخص آئے جو کہ بہت ریولیوشنری ہو اور جس کا ذہن کوئی بہت ہی اعلیٰ لیول پہ کام کرتا ہے, اور وہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ لے کے آئے دین کے احکامات کو سمجھنے کی جو کہ پہلے ایگزسٹ نہ کرتی ہو. پرانے سارے علماء So can there be something really new for people? اور وہ باقی ساری انڈرسٹینڈنگ چھوڑ کے اب انڈرسٹینڈنگ جو ہے دین کی یہ ہوگی, از اٹ ریئلی پاسبل؟ اچھا, اس میں نا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اس میں دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تھوڑا سا اگنورنٹ ہو, ابھی نیا اس کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے, دین کی طرف آ رہا ہے. ایک تو یہ بھی ایسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دین سیکھ رہا ہے, ہی ڈزنٹ نو دا کمپلیٹ نالج آف اسلام. چلو ٹھیک ہے, اس کو تو آپ اس بندے کو آپ سمجھایا جا سکتا ہے, آپ سمجھا سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر ڈیلیبریٹلی اس کو کیا جا رہا ہے, کہ جیسے اس سے پہلے بھی یعنی ایسے لوگ اٹھے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن از سفیشینٹ فار اس, وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو احادیث بیسکلی. جو قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں, کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, یعنی تمہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور حکمہ. اور اس میں اسکالرس کہتے ہیں حکمہ, دیکھیں کتاب تو اگر کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں قرآن کا جو ہے علم ہے, جو اس کے علوم ہے وہ سکھاتے ہیں, تو حکمہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. وائی ہی مینشن حکمہ, حکمہ از دا سنہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ جو لوگ صرف قرآن پہ فکس اپنے آپ کو کر لیتے ہیں یا بڑا ڈاؤٹ ہولڈ کرتے ہیں حدیث کے بارے میں اور سمجھتے ہیں کہ جی اس میں تو بہت مسئلہ ہے, ہم کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں, یا اس میں بھی فرق کرتے ہیں کچھ احادیث میں اور کچھ میں سننا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیا یہ احکامات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو صحابہ تھے, کمپینینز تھے, ان تک محدود تھے؟ کیونکہ ان کے بعد والوں کے لیے, جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں, ان کے بعد والوں کے لیے تو پھر حدیث ہی رہ گئی نا, سورس کیریئر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیئنگ, اور جو سننا ہے اس کا کیریئر تو حدیث ہی رہ گئی. تو ایک تو یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ آتی رہتی دنیا تک کے لیے تھا, اللہ نے کسی نہ کسی فارم میں حدیث کو, حکمہ کو ٹرانسفر کرنا تھا ہم تک جنریشن. وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النساء میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا, یعنی الیکا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو 2 چیزیں جو نازل ہوئی ہیں
وہ کتاب بھی ہے یعنی اللہ کی کتاب ہے, اور حکمہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں پوری امت کا کنسنسس ہے, اجماع ہے کہ دس از دا سنہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی خاص طور پر جو ایکسپلینیشن وہ یہ کہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ بہت سارے احکامات جو ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے, جس طرح بھی آپ نے اگزامپل دی کہ نماز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے, اس کا جو میتھڈ ہے وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے. اسی طرح سے باقی بھی جتنے آپ کے امور ہیں ان کے بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں, بیکاز اگر یہ ساری ڈیٹیل قرآن مجید میں ہوتی تو یہ تو پھر ایک ملٹی والیوم ورک ہوتا ہے, صرف ایک کتاب سے بات نہیں چلتی. اچھا میں آپ کو بتاؤں عمر بھائی, ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث جو کہ تقریباً بے شمار کتب کے اندر حدیث کی جتنی بھی بکس ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے اور اکثر لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں, وہ حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 سیکٹس کا ذکر کیا نا, کہ مسلم امت جو ہے جس طرح یہود و نصارہ کے اندر 72 سیکٹس تھے, مسلم امت کے اندر 73 ہو جائیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے سارے جو ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ آگ میں ہوں گے ماں سوائے ایک کے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ کہتے ہو کہ تمام فرقے جو ہے وہ آگ میں ہوں گے ماں سوائے ایک کے, تو صحابہ کا ایک نیچرل سا سوال تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو کہ مس گائیڈنس پہ نہیں ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا. تو آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور تمہارے طریقے پر تھے. اور یہ یعنی میں نے کہا کہ یعنی جتنی بھی آپ کی حدیث کی بکس ہے تقریباً سب میں آپ کو یہ حدیث ملتی ہے. دا پوائنٹ از کہ ہمارا جو موقف ہونا چاہیے, ہمارا جو گول ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹیز اس چیز کو فالو کریں جو اللہ کا بتایا ہوا پیغام ہے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا وہ جو کہ میرے اور تمہارے طریقے پر ہے. جس طرح سے انڈرسٹینڈنگ اسلام کی ہم نے سمجھی ہے وہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جتنی بھی احادیث مبارکہ آ رہی ہیں, جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہیں, ایون جو ہمارے اسلاف میں جو ہمارے پاس مفسرین ہیں, محدثین ہیں, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ بنی تھی ان تمام ٹاپکس کے اوپر, جو بھی ٹاپکس ابھی ہم جن کے بارے میں بات کریں گے, اس کا مطلب ہے دیٹ واز دا کریکٹ انڈرسٹینڈنگ. اور ہمارا ویسے بھی جو ابھی آپ نے آیت بھی سامنے ذکر کی کہ جب ایک کئی معاملات ایسے ہمارے دین میں ہیں جن پہ اجماع ہوا امت کا, یعنی جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, تو جب کسی کا اختلاف نہیں ہے تو پھر یہ جو نیا اوپینین آ رہا ہے اس کے اوپر وہ اونرس یا رسپانسبلٹی اس کے سر پڑتی ہے کہ پھر آپ کس بیس پہ اختلاف کر رہے ہیں. اس میں نا ایک شیطان جو ہے نا, دیکھیں ہمارا شروع سے ہی دشمن رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ انسان ویسے بھی جو ہے نا تھوڑا سا سستی کا شکار زیادہ رہتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر زیادہ برڈن آئے. معاذ اللہ اسلام برڈن نہیں ہے, لیکن جیسے ہمارے یعنی اور بھی دین ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے پوری انسانیت کا گناہ اپنے سر پہ لے لیا, اینڈ دین when he passed away فار انسٹنس, جب وہ چلے گئے اور پھر اب جو ان کے ماننے والے ہیں تو اب وہ جو چاہے کرتے پھریں, کوئی گناہ نہیں ہے, he has already taken the sin with him. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ یہاں سے نا ایک چور دروازہ کھلتا ہے, مسلمانوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے. اور کیونکہ جب دیکھیں اب قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, 6 وقت کی پڑھنی, کیا یعنی what are the details. It's only remembering Allah the way you want. ہاں میرے پاس سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک لوپ ہول ہے, پورا ایک وہ ایک ایریا کھل جاتا ہے کہ آپ اپنی لائف جیسے گزارنا چاہتے ہو گزار لو. کیونکہ حدیث جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ جو ہے ایک باؤنڈری بن جاتی ہے کہ آپ نے اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا. تو وہ جس کے دل میں آلریڈی وہ کوئی نہ کوئی وہ ایک یہ کہہ لیں کہ چور ہو نا, تو پھر وہ اس طرح بڑی جلدی آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار قرآن از سفیشینٹ فار می. And also one of the other motives behind not accepting a hadith as source of revelation is کہ عقل, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے نا وہ عقل اس سے تسلیم ہونا چاہیے. ہر چیز جو دین کی ہے وہ عقل میں آئے گی تو ہی ایکسیپٹیبل ہوگی. تو حدیث میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ کی عقل میں فوراً نہیں بیٹھتی, ٹھیک ہے, تو آپ تو لوگ اس کو یکسر ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ لاجیکل نہیں ہے ان کے حساب سے. اس طرح تو اگر نماز کو ہی آپ دیکھ لیں تو نماز میں رکوع کرنا جو ہے یہ کس طرح لاجیکل ہے. آپ مطلب نہیں, آپ چلیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چلیں نماز کا رکوع وغیرہ ہو گیا. اب دیکھیں اگر آپ ہر چیز کو عقل کے پیراہے میں لے کے آئیں گے نا کہ جب تک کوئی چیز مجھے لاجیکلی سمجھ نہیں آ گئی میں نے ماننی نہیں ہے, تو پھر آپ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی انکار شروع کریں گے. کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ معجزات کیسے ہوئے, ہاؤ واز دا پارٹنگ آف دا سی ایٹ دا ٹائم آف موسیٰ علیہ السلام, وہ کیسے ہو گیا. اصحاب کہف جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ 300 سال وہ وہاں سوتے رہے غار میں, یہ کیسے ہو گیا. کرامن کاتبین آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو دیکھیں ہمارا جو یہ بھی بڑی اچھا کہ آپ نے یہ والا پوائنٹ ریز کیا, بیکاز ہم لوگ اصولی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تک ہم پہنچ گئے. ہم یہ بات کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور جو بھی اللہ کو تلاش کرتا ہے یقیناً پہنچ جاتا ہے اگر وہ سنسیئر ہے, مخلص ہے. تو اللہ تک ہم پہنچ گئے,
جیسے ہم کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اسی طرح سے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے کہ وہ ایک اللہ کے آخری نبی تھے، رسول تھے، اور وہ ہمارے پاس یہ دین کا پیغام لے کر آئے۔ اسی طرح سے ہم آخرت کے تک پہنچ گئے کہ ہمارا اس میں عقیدہ ہمارا اسٹرانگ ہو گیا کہ یس ایک ڈے آف ججمنٹ آئے گا، ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہم قرآن تک پہنچے کہ جو نا قرآن یہ آخری کتاب ہے اور ہمارے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے، گائیڈنگ لائٹ ہے۔